نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، ایسے ہی سنن نماز، نماز کی سنتیں۔ تو نماز کی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کو اٹھانا، ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دینا یہ سنت ہے، یعنی ایک دم چپکا کے نہیں رکھنا، ایک دم پھیلا کے نہیں رکھنا، اور ایک دم ایسے نہیں رکھنا، ایسے رکھنا کہ آگے بتائے، یعنی بالکل ملائے نہ، ٹھیک ہے، بتکلف کشادہ رکھے، بغیر تکلف کے اس کو کشادہ ایسی اپنی حالت پر چھوڑ، بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یہ ہتھیلی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا، اور یہ انگلیاں ہیں، تو اس کا قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، ایسے کر کے ایک دم سیدھا کھڑا ہونا، نہ ایسے کہ ایک دم ایسے ہو، دم جیسے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں ویسے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے، یہ سنت ہے۔ اور جو ہے یوں ہی تکبیر قنوت، یعنی قنوت کی جو تکبیر کہتے ہیں تیسری رکعت میں، وتر کی نماز میں، اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ جو ہے نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر، بلند آواز سے اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ امام صاحب ہیں، نکالیے کچھ، امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر، پھر اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ، سمجھ میں آئی؟ تو اب کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے۔ سلام کہنا جس وقت بلند آواز کی حاجت ہو اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ایک صف میں نمازی ہیں اور اتنا تیز چلا رہے ہیں کہ وہ دکان والا فیاض سن رہا ہے ادھر، جتنی ضرورت اتنے بولے۔ عشاء میں تھوڑا بلند آواز ہو، بلند آواز ہو، مغرب میں تھوڑی بلند آواز ہو، فجر میں ایک صف دو صف رہتے تو اتنی تیز نہیں کہ باپ وہاں تک جو ہے بلا تکلف نہیں۔ زیادہ اگر امام بھی بلند آواز سے جو ہے پڑھے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے، امام صاحب کی آواز ہی نہیں نکلتی ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ جیسی ضرورت ہوگی ویسے امام صاحب نماز پڑھائیں گے، آواز نکالیں گے۔ آپ سوچیں کہ ایک چار لوگ ہیں اور امام صاحب اتنی تیز بولے کہ وہاں فیاض کی دکان میں، تو یہ بلا وجہ یہ مکروہ ہے، نماز ہی نہیں ہو پائے گی آپ کی درست، تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے نماز کے مسائل امام صاحب زیادہ جانتے ہیں، تو ان سے سیکھنا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ، یہ کیا ایسا کرتی، یہ کیا ایسا، ارے اللہ کے بندو مسائل سیکھو، سمجھتے؟ اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ کہتے ہیں بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہاتھ کو اللہ اکبر کہہ کے کچھ لوگ ادھر لے کر آتے ہیں اسٹائل میں، اسٹائل ہی تو بولتے ہیں اس کو، ہم لوگ شرع کی روشنی میں بدعت بولتے ہیں، آپ لوگ اس کو اسٹائل بولیں گے، تو اس کو کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ جیسے یہاں سے یہاں تک لایا پھر اس کے بعد باندھا، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ ارے طریقہ سیکھیے، سنت طریقہ ہے اللہ اکبر، اور بدعت طریقہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو پہلے جھاڑ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کچھ ہے اس کے اندر، اب جھاڑ کے اب باندھ رہا ہے۔ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو سیکھتے نہیں ہیں، اور سکھاؤ تو جو ہے وقت نہیں ہے، پھر بھی غلطی کس کی ہے؟ عالم کی غلطی ہے۔ تو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال نماز ایک ایسی عبادت ہے، افضل العبادت، تمام عبادتوں سے افضل ہے، یہی اگر درست نہیں ہوئی آپ کی تو پھر کون سی عبادت اور درست ہوگی بتائیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن نماز نہیں پڑھے اس کا نام دروازے جہنم کے کندہ کر دیا جاتا ہے۔
اور بیٹھنے دیکھیے ہو گیا، بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، یوں کہ مرد ناف کے نیچے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رکھے، جیسے میں نے 6 انگلیاں انگوٹھا 6 انگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل رکھے، اور باقی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر بچھائے، ٹھیک ہے. ایسے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے مسائل الگ ہیں، انشاءاللہ وہ الگ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. بیٹھے یا لیٹے نماز پڑھے جب بھی یوں ہی ہاتھ باندھے، یہ ہاتھ بیٹھنے کی صورت میں ایسے نہیں، یہی طریقہ ہے. اور پھر ثنا پڑھے، ثنا پڑھنا سنت، بولیے بھول گئے آپ لوگ. اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. آمین کہنا لیکن تیز نہیں. اب امام صاحب بولیں وَلَا الضَّالِّينَ، امام صاحب بھی بولے، آپ بھی بولیں، فرشتے بھی بولتے ہیں، سبحان اللہ. ان سب کا آہستہ ہونا، کس کا؟ یعنی ثنا کا، تعوذ کا، تسمیہ کا، آمین کا، یہ آہستہ ہونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پہلے ثنا پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، ٹھیک ہے. یعنی پہلے ثنا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت ہے، آپ سمجھے اس کو. اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا. جیسے ثنا پڑھ لیا، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد اب خاموش بیٹھا سوچ رہے دکان بند ہوئی کہ نہیں، یہ غلط ہے. فوراً اب کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طا کو پر کر کے پڑھیں گے. طا الف زبر طا، منہ کھلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا نماز ہے یہ میاں؟ یہ کھیل نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور اگر غلط سلط پڑھ کے گئے میدان محشر میں، اللہ تبارک و تعالی وہ نماز منہ پہ مار دے گا. اس لیے نماز مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے. کب تک غفلت کی چادر اوڑھے رہیں گے؟ تو ایک دوسرے کے بعد وقف نہیں ہو، وقفہ نہ کرے. تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھے، اور ثنا میں وہ جل ثناؤک غیر جنازہ میں نہ پڑھے، ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ یہ جنازہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کی ثنا، وہ ثنا الگ ہے نا، یہ ثنا الگ ہے، ٹھیک ہے. وہ تو بتا دیا میں نے. امام بالجہر قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے. یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا ہم سے، ہم کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے تب تو ہم بتائیں گے. تو اب یہ کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو ایسی صورت میں آیا آدمی تو اب کیا کرے گا؟ ثنا نہ پڑھے، اگرچہ بوجہ دور ہونے یا بہرے ہوئے، ٹھیک ہے، ہونے کے امام کی آواز نہ سنتا ہو. جیسے جمعہ اور عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کہ بوجہ دور ہونے کے قرات نہیں سنتے، ٹھیک ہے. تو امام آہستہ پڑھتا ہو تو پڑھ لے. اگر امام آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے تو پڑھ لے، اور امام آپ بلند آواز سے پڑھ رہے تو آپ ثنا بھی مت پڑھیے. نیت باندھ کے اللہ اکبر کھڑے ہو جائیے. کیوں؟ تابع اس امام کے. امام کی نماز مکمل، آپ کی نماز مکمل. امام کی نماز فاسد، مقتدی کی نماز فاسد. امام کی نماز مکروہ، مقتدی کی نماز مکروہ.